نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں حضور کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت پوری کائنات سے زیادہ ہونا تو وہ سمجھ لے کہ وہ ایمان والا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایمان والوں کی صف میں شمار کر سکتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ میرے دل میں حضور کی محبت بہت زیادہ ہے۔ کائنات کی محبت کو ٹھکرا سکتا ہوں، دولت کو، ہر ایک چیز کو ٹھکرا تو سکتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی مثالیں جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمارے سامنے ہیں۔ بہت طرح کافروں نے ظلم و ستم کیا، بہت سارے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، جن کے دل میں حضور کی محبت جو راسخ ہو چکی تھی۔ ان میں ایک نام ہے حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ کس طرح کفار و مشرکین نے مکہ کے بازاروں میں، گلیوں میں ان کو گھسیٹا، ان کو مارا پیٹا، پتھر مارے جناب جی، تپتے ہوئے کولوں پر لٹا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلام نے کہا کہ اب ایمان میرے دل میں سما چکا ہے، آ چکا ہے ایمان، اب یہ نکلنے والا نہیں ہے، یہ نہیں نکلے گا۔ اب ایمان جان جاتی ہے تو چلی جاتی ہے ایمان والے کی، لیکن حضور کی محبت کو چھوڑتا نہیں ہے، حضور کے پیار کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان۔ اگر کوئی کہے نا کہ میرے دل میں مومن بھی ہوں لیکن میرے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا ایمان والا۔ وہ مسلمان تو ہے، کلمہ پڑھا اس نے، نمازیں پڑھتا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام کے بارے میں اللہ فرماتا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام دینا، یہ اسلام جو ہے یہ سینے میں آتا ہے، ایمان یہاں دل میں، اسلام سینے میں، یہ ان کی جگہ اللہ نے بتائی ہے، اسلام سینے میں آتا ہے۔ اور جب صرف اسلام ہو، ایمان نہ ہو، تو پھر طرح طرح کے وصف سے جو ہوتے ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ آپ کے علم کے بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے، یہ فلاں کا علم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ آپ کی ذات کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی شانوں کے بارے میں پھر وہ طرح طرح کی چیمیں گوئیاں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب صرف اسلام ہوتا ہے، ایمان نہیں۔ ایمان آ جائے تو پھر بندے کی زبان پہ یہی ہوتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر مقام ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا مقام ہے، وہ حضور کا مقام ہے، وہ حضور کی شان ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، صاحب ایمان جو ہوتا ہے نا اس کو شیطان قابو نہیں کر سکتا، لیکن ایمان کا ہونا شرط ہے۔ یہ شیطان قابو اس کو کرتا ہے کہ جس کے سینے میں صرف اسلام ہوتا ہے۔ اور جب حضور کی محبت آ جاتی ہے پھر نماز چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرے سرکار نے نماز نہیں چھوڑی تو میں کیوں چھوڑوں، میں کیوں چھوڑوں؟ جس محبوب کے ساتھ مجھے محبت ہے اس محبوب نے فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس محبوب نے فرمایا کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ معراج ہے مومن کی۔ تو جب حضور سے محبت ہے، جس ہستی سے مجھے محبت ہے، تو مجھے ان کی باتوں پہ بھی عمل کرنا ہے۔ تو پھر جب حضور کی باتوں پہ عمل ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ بندہ واقعی مومن ہے۔ حضرات ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں ہم جب دعا کرتے ہیں اس میں دو چیزوں کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے دو چیزیں مانگتے ہیں۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نماز جنازہ میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، آگے ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ جب تک زندہ رہوں اسلام پہ قائم رہوں، اسلام پہ قائم رہوں، لیکن یا اللہ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے ایمان کی بوٹی جو ہے نا یہ میرے دل میں یہ لگا دینا، ایمان کا پودا لگا دینا، اس پودے کے بغیر میں دنیا سے نہ جاؤں، ایمان کے بغیر نہ جاؤں۔ اگر صرف اسلام ہی سب کچھ ہوتا تو ہم جناب نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر کبھی یہ نہ کہتے وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، وہاں بھی ہم یہی کہتے کہ یا اللہ زندہ بھی اسلام پہ رکھانا اور اپنی موت بھی اسلام پہ میری کرنا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان پہ موت دینا،
یعنی کہ مرنے سے پہلے ایمان کا پودا جو میرے دل میں لگا دینا، پھر مجھے دنیا سے لے کر جانا۔ جب مرنے سے پہلے دل میں لگ جائے گا نا پودا میں ایمان کا، تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو اگر اسلام ہی لے کر چلے گئے تو پھر بات نہیں بنے گی، پھر نہیں بات بنے گی، یاد رکھ لیں یہ۔ اور یہ ایمان ہے کہ جس کی طرف اشارہ سلطان العارفین سلطان باہو نے کیا ہے کہ یہ ایمان کا پودا جو ہے نا یہ دل میں لگتا ہے، یہ سینے میں نہیں لگتا۔ وہ سینے میں ہو نا اسلام تو پھر طرح طرح کی چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں، جب ایمان دل میں آ جاتا ہے نا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو سرکار کی بارے میں بندہ سنتا ہے نا ایمان والا بات کہ حضور کی شان یہ ہے، تو وہ آگے سے سوال نہیں کرتا، وہ کہتا سبحان اللہ ہمارے آقا کی یہ شان ہے، ہمارے آقا کا یہ مقام ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سے واسطے ترجمانی ایمان دی کر دینے تے کی فرمان دینے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسباب دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی او شور مچایا اتے جان پھولن دے آئی او تے جیویں مرشدی او میرا سونا باہو اتے جے بوٹی لائی ہو چلیا ایمان دا پودا دل وچ لگدا ہے، سوا سے سلطان باہو نے فرمایا ہے جیویں مرشد او میرا سونا باہو جیویں مرشد او میرا سونا باہو اتے جے بوٹی لائی ہو پھر سورۃ المائدہ رب نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماندا جڑا ایمان والا جن نے ایمان دا جناب دی انکار کر دیتا، اسلام تے لے آیا لیکن ایمان دا انکار پیا کردا ہے، حضور دی محبت دل وچ کوئی نہیں، حضور دا پیار دل وچ کوئی نہیں، حضور دی محبت عشق دل وچ اگر کوئی نہیں، اللہ سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 5 وچ ارشاد فرماندا دنیا والیو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جن نے ایمان دا انکار کر دیتا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ او دے سارے اعمال ضائع ہو جان گے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ او آخرت وچ کاٹا پان والیاں وچ شامل ہو جائے گا، نقصان پانے والیاں دی صف وچ شامل ہو جائے گا۔ کیڑا بندہ ہوئے گا جدے دل وچ ایمان کوئی نہیں، صرف اسلام لے کے دنیا تو جائے گا، ایمان اگر دل وچ کوئی نہیں، اللہ فرماندا یو دے سارے اعمال ضائع چلے جان گے۔ ہن ویکھنا کی یہ ایمان کی دانا ہے، ایمان کی دانا ہے زمین دے اندر اسی جیڑی فصل کاشت کرنے ہاں، اسی جیڑی فصل کاشت کرنے ہاں
وہ फसल ते काश्त कर दी ते हुण ਉਹਦੇ इर्द गिर्द जड़ी बूटियां बड़ियां उग पैंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ फसल ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ फसल ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਪਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤਲਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਪਰੇਅ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਪਰੇਅ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਫਲਾਨੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ईमान जरा तवज्जो करिया जे, अल्लाह ने ईमान दे पौधे की गल करके ना ते नाल ये भी दसिया है कि मेरे महबूब दे गुलामों जदों तुहाडे दिल विच ईमान आ जाए ना ते अगर उस ईमान दे पौधे दे इर्द गिर्द जड़ी बूटियां उग जाण ते उन्हां दा इलाज किहड़े किहड़े स्प्रे नाल करना है। समझ आइए तो उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया दुनिया वालियो मेरे यार नाल प्यार करने वालियो, जदों ताडे दिल विच मेरे यार दी मोहब्बत आ जाए समझ लेना ताडे दिल विच ईमान दा पौधा उगाया है। रब्बुल आलमीन ने फिर इस ईमान दी हिफाजत करन दी जिम्मेदारी भी दी है, इस पौधे दी हिफाजत करनी है। अगर जड़ी बूटियां उगन ते इन्हां दा इलाज केड़े केड़े स्प्रे नाल करना है। रब्बुल आलमीन फरमांदा युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। फिर सब तो वड्डी जड़ी बूटी जड़ी है वो जनाब दी शिरक दी जड़ी बूटी जे याद रखना। ये शिरक जेड़ा है रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ दुनिया वालियो इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, ये शिरक बहुत वड्डा जनाब दी जुल्म है। ए गुनाह हजूर ने फरमाया रब जेड़ा है सारे गुनाह अगर चाहे तो माफ फरमा दे, लेकिन शिरक नू माफ नहीं करेगा। जदों ईमान दा पौधा उगदा है फिर शिरक दी जड़ी बूटी जनाब दी ईमान दे इर्द गिर्द उग जाती है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया दुनिया वालियो अगर ताडे दिल विच शिरक दी जड़ी बूटी उगाए, ताडे पौधे जड़ा ईमान दा पौधा लग्या दिल विच ओनू नुकसान पहुंचाण दी ए शिरक दी जड़ी बूटी कोशिश करे, या अल्लाह फिर की करना है। रब वल्लों ऐलान हुंदा दुनिया वालियों सूरत बकरा दी आयत नंबर 65 जे फिर की करना है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। रब ने ईमान दी एक निशानी है दसी जे, रब ने फरमाया दुनिया वालियो रब नाल प्यार करया जे, रब नाल मोहब्बत करया जे, ओहे ईमान वालिया दी निशानी है। मतलब की है अगर शिरक दी जड़ी बूटी उगन दी कोशिश की दिल विच करे तो या अल्लाह फिर की करना है। रब फरमांदा फिर मेरे नाल प्यार कर लिया जे, मेरे नाल मोहब्बत कर लिया जे, ये जड़ी बूटी खत्म हो जाएगी। हजरत दी विकार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खून दा एक जनाब दी फुल जिन्ना दा नाम इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इन्हां दे कोल एक बंदा आया, उन्हें क्या मैं रब नू क्यों मलना जेड़ा रब नजर ही नहीं आउंदा। आपने अपने एक मुरीद नू इशारा कीता इस बंदे दे मुंह दे थप्पड़ मार दे। जदों थप्पड़ वज्या उन्हें आख्या हजूर ताडे मुरीद ने थप्पड़ मारिया है। आपने फरमाया मैनू ते कोई नजर नहीं आउंदा पिया, जिन्हें जेड़ा नजर नहीं आ रहा मैं उस थप्पड़ दा इकरार क्यों करा। ओदे दिमाग विच समझ आ गई, ओनू गल समझ आ गई। उन्हें क्या हजूर जेड़ी तुसी गल फरमांदे जे ओ सच्ची है, अल्लाह हक के, अल्लाह सच्चे, अल्लाह एक के, ओदे तो अलावा कोई जनाब जी पैदा करने वाला नहीं, ओदे तो अलावा कोई जनाब जी रिज़्क देने वाला नहीं। इस वास्ते जदों शिरक दी जड़ी बूटी उगदी है दिल अंदर, रब ने फरमाया मेरे नाल प्यार करे आजे। फिर एक होर जड़ी बूटी दिल दे जनाब जी उस जनाब जी पौधे दे करीब उगदी है जेड़ा ईमान वाला पौधा दिल विच लगदा है। उस बूटी नूं रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ दुनिया वाले उस जड़ी बूटी दा ना कुफर दे, उस बड़ी जड़ी बूटी दा ना कुफर है। जेड़े बंदे दे दिल विच रब दा हया ना होवे ओ मुशरिक हुंदा है। जेड़े बंदे दे दिल विच नबी दा हया ना होवे ओ मुशरिक नहीं बल्कि काफर हुंदा है। ए मैं नहीं गल करदा पिया, अल्लाह दा कुरान गल पिया करदा है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वा इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुल
فی الارض خلیفہ. پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. رب نے فرمایا میں سارے فرشتیاں نو آرڈر کر دیتا ہے میرے آدم نو سجدہ کرو. سارے نے کیتا ہے, شیطان نے نہیں کیتا, شیطان نے نہیں کیتا. یارو جڑے نبی دا سجدہ شروع ہویا پھر مکمل ہویا. سجدے دا ایک وقت سی 2 منٹ یا ایک گھنٹہ جننے بھی وقت سی رب جاندا ہے. یا فرشتے جنہاں نے سجدہ کیتا او جاندے نے, یا جنہاں نو سجدہ ہویا او جاندے نے. رب نے فرمایا دنیا والیو جدا سجدہ شروع ہویا مکمل ہو گیا ختم ہی ہویا اونوں آدم آکھیا جاندا ہے. جدا درود شروع ہویا اج تک مکیا نہیں, قیامت تک مکے گا نہیں. انہاں نو محمد مصطفیٰ آکھیا, انہاں نو محمد مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے. پھر رب العالمین نے فرمایا اے شیطان بے ایمانا منو منیا نہیں, منو من کے میری نہیں منی. انہیں آکھے یا اللہ تینوں تے مننا گا پر تیری نہیں مننا گا. رب نے فرمایا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. رب نے فرمایا اے شیطان بے ایمانہ عزازیلا اپنے آپ نو بڑا پیا سمجھنا ہے, اپنے آپ نو آلہ پیا سمجھنا ہے. اے میرے سامنے دلیل پیا دینا میں اگ تو بنے آواں. اے آدم مٹی تو بنے آئے, آدم مٹی تو بنے آ, مٹی جیڑی آلہ نہیں اگ آلہ ہے. میرے سامنے دلیل پیا دینا ہے. لیکن رب نے فرمایا اے بے ایمان شیطان میں اگ تے مٹی دی گل پہ کیتی کوئی نہیں. میں تے آکھیا ما خلقت بیدیا ما خلقت بیدیا. اے شیطان میں مٹی تے اگ دی گل پیا نہیں کردا, میں تے ناواں ذرا ویکھ میرے آدم والو میں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے. مٹی تے اگ دی گل ہی کوئی نہیں, میں تے گل پیا کرنا وا سجدہ تا کروایا ہے. ما خلقت بیدیا میں اپنے ہاتھ نال آدم نو بنایا ہے, اپنے ہاتھ نال بنایا ہے. شیطان نے آکھیا یا اللہ میں آلہ وا آلہ جناب جی اپنے تو ادنا نو سجدہ نہیں کر سکدا. رب نے فرمایا بے ایمان اس دلیل وچ بھی ناکام ہے. ہن یاد رکھنا دلیل کی یہ اگر گندم دا ایک دانہ اگ دے وچ سٹ دو ساڑ دوے گی, او ہوئی گندم دا دانا مٹی دے سپرد کر دو. رب العالمین ایک نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں ایک قرآن دا فیصلہ ہے. رب نے فرمایا مٹی دا ایک دانا میری زمین نہیں دے دو گے میں 700 عطا فرما دوں گا. مٹی دا ایک دانہ زمین نو دو گے 700 عطا فرماواں گا. ایک قرآن مجید اندر موجود ہے. رب نے فرمایا مٹی تو اپنے آپ کو آلہ پہ سمجھنا ہے, اگ تے ساڑن والی ہے پر مٹی ساڑن والی نہیں, اے برکتہ دین والی ہے. رب نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پتہ چلیا رب دی محبت اگر دل وچ نہ ہووے پھر بندہ مشرک ہوندا ہے. نبی دا حیا اگر دل وچ نہ ہووے پھر بندہ کافر ہوندا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ پھر جناب جی بندہ کافر ہوندا ہے. شیطان دے بارے رب نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شیطان کافر ہو گیا ہے بے ایمان ہے. یا اللہ کیوں کافر ہو گیا ہے؟ رب نے فرمایا اس واسطے میرے نبی دا حیا نہیں کردا پیا, میرے نبی دا حیا نہیں کیتا, اے کافر ہو گیا ہے. آدم دا جن نے حیا نہیں کیتا او تے کافر ہے. تے جڑے آدم دے امام نے جڑے آدم دے امام نے بیت المقدس اندر مسجد اقصی اندر جڑے امام بنے نے آدم تے پیچھے کھڑے ہون والے نے. تے جدو مقتدی دی شان ہے مقتدی دی شان ہے اگر او دا حیا نہیں بندہ کافر ہو جائے گا. تے جدو ایمان جڑا ہے او دا حیا نہیں ہوئے گا تے پھر کی عالم ہوئے گا. پتہ چلیا حضور دی محبت اے بھی ایمان ہے, حضور دا پیارے بھی ایمان ہے. پھر رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے حیا دے بارے فرمایا
لوگو میرے نبی دا حیا کریا جے میرے نبی نال پیار کریا جے میرے محبوب نال پیار کریا جے یا اللہ کیوں رب نے فرمایا تاڑا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکدا جنی دیر تک میرے یار دا حیا نہیں کر لو گے اسی واسطے شاعر ترجمانی بڑی سونی پیا کردا ہے تے کی کہندا ہے بات رب تو سارے جہان اندر سب تو شان ذیشان حضور دائے مدحت کی سرکار دی کوئی کرے مدحت خان رحمان حضور دا اسی سرکار دی کی کرنی ہے مدحت اور جدیاں شانہ خود قرآن جرب بیان بیا فرماندہ ہے مدحت کی سرکار دی کوئی کرے مدحت خان رحمان حضور دائے تے دامن آل قرآن دا چھڑیو نا اجمل اے فرمان حضور دائے نکا کرانو مانے نکیاں دا تے گناہگارانو مان حضور دا منال قرآن دا چھڑے ہونا اے حضور دا فرمان میرے غلاموں قرآن دا دامن نہ چھڑیا جے میری یاد دا دامن نہ چھڑیا جے سمجھ لو ایمان والے بن گئے ہو قرآن نال پیار کر لیا جے ایمان والے بن گئے ہو حضور دے غلامہ نال پیار کر لیا جے صحابہ نال پیار کر لیا ایمان والے بن گئے ہو اہل بیت اطہار دے غلام بن گئے ہو سمجھ لو پیار والے بن گئے ہو حضور دی محبت وچ حضور دے پیار وچ حضور دے عشق وچ ایک ہندو شاعر بڑی سونی ترجمانی کردا ہے پتہ نہیں بعد وچ جو نے کلمہ پڑھیا یا کہ نہیں پڑھیا مینوں کوئی پتہ نہیں جے لیکن گد بڑی چنگی پیا کردا ہے جس طرح ابو جہل نے آکھیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لو اگر کوئی آخر رات کچھ حصے وچ رب نال ملاقات کر کے کوئی آیا ہے من لویں گا آپ نے فرمایا اے گل کرن والا کون ہے انہیں آکھیا جڑے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے اسے نے گل کی دیا آپ نے فرمایا اے ابو جہل اگر میرے آقا نے گل کی دیئے تے پھر سچی کی دیئے گل کرن والا کوئی بھی ہوئے پر اے تے ویکھو گل کیتی کیڑی ہے او ہندو شاعر جدو انہیں شعر لکھے نے او دو تک ہندو ہے بعد وچ منوں نہیں پتا کلمہ پڑھیا تے کوئی نہیں پڑھیا پر گل چنگی کر گیا تے کی کہندا چاند سورج کو کوئی میرے دامن میں سجا دے کونین کی دولت کو کوئی میرے ہاتھوں پہ سجا دے پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے ساری کائنات کہنا میرے دامن وچ ہووے چاند و سورج میرے دامن وچ لیا کے رکھ دے پھر پوچھے دسو ایک کال کا پرشاد چند سورج چاہی دینی یا کائنات دا جناب جی خزانہ چاہی دائے کال کا پرشاد کہنے لگا نا منو نہ کائنات دا خزانہ چاہی دائے نہ جناب چند سورج چاہی دینے او نہ آکھیا پھر کی چاہی دائے او کہندہ اگر منو حضور دے نالین بن جل میں اعلان کر دماں گا دنیا والیوں کائنات والیوں میرے تو وڈا خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہی کوئی نہیں میرے تو وڈا کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا تے جدے دل وچ ایمان آئیے نا یاد رکھیا جے ایمان دل وچ آندا ہے میں قرآن دی آیت پڑھ کے تانوں دسیا ایمان دل وچ آندا سینے وچ اسلام آندا ہے تے جدوں دل وچ ایمان آئے نا تو دل وچ نا جڑی بوٹیاں اگدیاں نے اس پودے نو نقصان پہنچان واسطے جڑی بوٹی ایک شرک دی جڑی بوٹی جے
ایک کفر دی جڑی بوٹی ہے، شرک دی جڑی بوٹی آ جائے نا تو رب نال ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرو، رب نال محبت کرو، شرک دی جڑی بوٹی مک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کفر دی جڑی بوٹی آ جائے نا کفر دی، تو پھر او دے علاج رب نے اے دسیا ہے کہ میرے یار نال پیار کر لو، میرے محبوب نال پیار کر لو، او کفر دی جڑی بوٹی سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جدو میرے سونے نال پیار ہوئے گا پھر سمجھ لیں گے کڑی ختم ہو جائے گی۔ آؤ گل کرنے تاجدار صداقت دی، کیونکہ مہینہ بھی انہاں دی نسبت آئے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس مہینے دی 22 تاریخ نو انہاں دا وصال مبارک ہے تے اے مہینہ انہاں دی نسبت والا ہے تے گل انہاں دی کرنے ہیں، اگلے جمعے بھی انہاں دیاں گلاں کران گے انشاءاللہ۔ تاجدار صداقت نماز پڑھ دینے پہ قریب دی گزر میرے آقا دا ہویا، نماز چھڑ دیتی تے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پوچھا اے ابو بکر صدیق ایک ہی وجہ ہے، تم نماز پڑھ رہے تھے، نماز بھی تم نے چھوڑ دی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ فرض تھی، مجھے نہیں پتا وہ نفل تھی، مجھے نہیں پتا وہ کیا تھی، مجھے نہیں پتا، پر نماز پڑھ رہے تھے، قریب سے گزر ہوا حضور کا، ابو بکر صدیق نے نماز چھوڑ دی، ہاتھ بن کر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ تو بتا تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز بھی چھوڑ دی ہے، ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو ہنڈیا بھی پکا رہا ہے، مجھے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ابو بکر یہ کیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ ہنڈیا بھی پکا رہے ہو، ہنڈیا پکا رہے ہو، نماز کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو، ہنڈیا بھی، یہ دو کام کرتے ہو۔ کریم آقا لجپال دی بارگاہ کر دینے یا رسول اللہ اے تے گل کوئی نہیں، اے ابو بکر صدیق پھر بھنے ہوئے گوشت دی خوشبو کتھوں آ رہی ہے؟ امام الانبیاء دی بارگاہ کر دینے کملی والیا این قدر مستم کے از ششمم شرابا ادبرو اے کملی والیا جدو دا میریاں اکھیاں نے تانو ویکھیا اے، میریاں اکھاں نو نور چڑھیا ہویا اے، نور دی مستی چڑھی ہوئی ہے۔ اے ابو بکر صدیق اے جناب جی جڑا پنیا ہویا گوشت ایک ہی وجہ ہے، اگے کی عرض کر دینے از دل من شوختا، از دل من شوختا دودھ کبابا ادبرو از دل من شوختا دودھ کبابا ادبرو کملی والیا میرا دل تاڑی محبت وچ جلدا ہے پیا، اے جلدا ہے نہ پیا جس طرح کباب جلدا ہے، پر کملی والیا میں خوش نصیب ہوں، میں خوش نصیب ہوں۔ ابو بکر کیوں خوش نصیب ہے؟ عرض کر دینے کملی والے اس واسطے خوش نصیب ہوں کہ میرے دل پنے ہوئے دل دی خوشبو میرے یار نو آ گئی ہے، میرے یار نو جدے نال پیار کیتا ہے، جدے نال محبت کیتی ہے، انہاں نو میرے بنے دل دی خوشبو آ گئی ہے، انہاں نو پتہ چل گیا میں انہاں نال پیار کرنا وا۔ تے اگے کی عرض کر دینے کملی والے آپ نے فرمایا اے ابو بکر کنا پیار کرنا ہے، کنی محبت کرنا ہے، عرض کیتی کملی والے قطرائے خون جگر، قطرائے خون جگر گرمل بدریا ریخنی ماہی گریا سینہ بریا ماہی زبابا ادبرو اے کملی والیا اینا پیار کرنا وا، اینی محبت کرنا وا، اگر میرے دل دو چیریا جاوے ایک خطرہ میرے خون دے دل دا سمندر وچ سٹیا جاوے، سمندر دیاں مچھلیاں اوپر آ کے اعلان کرن گیاں اے لوگو سانو اینا پیار پانی نال کوئی نہیں جنہ پیار ابو بکر صدیق نو رب دے حبیب دے نال، سانو
ना प्यार पानी नल कोई नहीं, जिन्ना प्यार जिन्ना प्यार जिन्ना प्यार अबू बकर सदीक नो ए जनाब जी महबूब नाले इमामुल अंबिया ने फरमाया ठीक है अबू बकर बड़ा ही प्यार कर लाए, पर नमाज क्यों छड़िया? नमाज पढ़ दिया नमाज छड़ के हाथ बन के खड़ा हो गया है। ते की अर्ज कर देने कमली वालिया माहे बंदिर माहे मल तरनीम शब चूबे नकाबा अदबरो माहे मल तरनीम शब चूबे नकाबा अदबरो सजदा के बाशुद रिवाजे आफिताबा अदबरो। ए कमली वालिया तुसी खुद ही फरमाया है, तुसी फरमाया है जदों सूरज सिर ते आ जाए, सूरज सिर ते आ जाए नमाज कोई नहीं होंदी। ए कमली वालिया ओ ते जमीन दा सूरज है, ओ ते जमीन नू रोशन करन वाला सूरज है, ओ सिर ते आ जाए नमाज कोई नहीं, नमाज कोई नहीं। पर कमली वालिया जेड़ा सूरज जिन्नू रब ने सूरज आखिया है, जेड़ा जमीन व आसमान दा सूरज है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जेड़ा सारी कायनात नू रोशन करन वाला है। कमली वालिया ओ सूरज अगर अबू बकर दे कोल आ जाए, हुण मुन्नू दसो ते सही अबू बकर सदीक नमाज पढ़े या सूरज दी ज़ियारत करे?